علامہ اقبال کا ایک شعر ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ اگر آپ پریشان ہیں یا اگر آپ ایسا کاروبار کرنا چاہتے ہیں جس میں کبھی آپ کا لاس نہ ہو، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کپڑے کا کاروبار شروع کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ برکت والا کام بہت ہے، اور دوسرا یہ سنت بھی ہے، نبیوں کی سنت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس کی خوبی بتاتا ہوں۔ اس میں آگے وہی لوگ بڑھتے ہیں جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کرپٹ بندہ اس طرح کا گھستا ہے تو وہ اینڈ آف دا ڈے لاس میں ہی جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کہتے ہو یار میں زندگی میں کچھ بنوں، سوسائٹی کی کوئی خدمت کروں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ بالکل اسکریچز سے، جن کے پاس بالکل نہ ہونے کے برابر انویسٹمنٹ ہے، وہ یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، قدرت کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ سے 3 سال مانگتا ہے۔ آپ کہیں گے 3 سال کون ویٹ کرے گا؟ تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پہلے اسکول لائف گزارتے ہیں، پھر کالج، پھر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی جگہ جا کے، یعنی 25 سال انتظار کرنے کے بعد کہیں جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پریشان بھی ہوتے ہیں میری جاب نہیں ہے۔ میری بات سن رہے ہیں آپ کو؟ تو اگر آپ 25 سال انتظار کے بعد ایک جگہ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہو اور یہاں پہ آپ 6 مہینہ سال انتظار نہیں کر سکتے، تو میں کہتا ہوں یار یہ شخص بڑا ہی بیوقوف ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ سر یہ 3 سال آپ اس کو آپ سٹارٹنگ میں ایز اے پارٹ ٹائم لے کر چلتے ہو، تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتے ہو۔ دیکھو، اس کی مثال ایسی لے لو۔ دیکھو، آپ ایک باغ بناتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب وہ پہلے دن آپ نے بیج ڈالا تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں اس کا پھل کھانا شروع کر دوں۔ آپ اس کی کیئر کرتے ہو سب سے پہلے۔ پودا جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنی زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے۔ کہ پہلے آپ نے بیج ڈال دیا تو ریگولر آپ نے پانی دینا ہے، دیکھ بھال کرنی ہے۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے کیئر تھوڑی سی اس کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ویسے ویسے آپ ٹائم کم دینا شروع کر دیتے ہو، لیکن شروع میں سب سے زیادہ ٹائم مانگتا ہے۔ تو ایک بزنس بھی ایسی ہے۔ اب دیکھو، امیجن کرو آپ کا باغ پورا ہو گیا 3 سال میں۔ 3 سال کے بعد آپ کیا کرو گے؟ اب آپ اس کا پھل کھانا شروع کر دیتے ہو اور آپ کی آنے والی نسل بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ میری بات سمجھے آپ کو؟ تو آپ اپنی لائف ایک نئی فیلڈ کے اندر انٹر ہو رہے ہو، تو یہ ایٹ لیسٹ اٹ ول ٹیک 3 ایئرس، کم سے کم۔ میری بات سے نہیں، آپ نے اپنے ذہن کو کہنا ہے کہ بھائی 3 سال لے گا، میں بھی ہو سکتا ہے آپ 6 مہینوں میں پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، میں بھی 3 مہینوں کے اندر، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لک کے اوپر۔ تو وہ شخص سب سے آگے نکلتا ہے جس کے پاس ماں باپ کی دعائیں ہوں، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہو، ایسے بندہ، اور کسی کے ساتھ کبھی ظلم نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں عادل تاجر قیامت والے دن انبیاء کرام کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور ایک اور عادل تاجر کی خوبی بتاتا ہوں، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا سیدھا 7ویں آسمان پہ۔ میرے پاس میں نہیں آپ کو؟ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیز بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں حلال رزق کمانا عین عبادت ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وہ رزق کے لیے نکلتا ہے، تو وہ رزق کا جتنا بھی ڈوریشن وہ رزق کے لیے نکلا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی تجارت آپ کرو، یہ ایسا ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ کہ آپ فرض نہیں چھوڑو۔ ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، میری پاس میں کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہی نہیں اور کہتا ہے یار میں عبادت کر رہا ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہے سر۔ یہ بیک بون آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اچھا، تو اس کو آپ بالکل بیسک سٹارٹ کر سکتے ہو گھر سے۔ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کر بتاتا ہوں کہ یار اس کو آپ نے کرنا کیسا۔ امیجن کریں آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی آپ پارٹ ٹائم، یا کوئی آپ کہیں جاب وغیرہ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ گھر آتے ہو کہ آپ کہتے ہیں یار میں کچھ بننا چاہتا ہوں، تو دس از دا بیسک، سب سے بیسک۔ دیکھو، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بندہ مہینے کی سیل کرتا ہے 10 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے؟ لیکن 95,000 یعنی 9 لاکھ، اس کو ایسے لے کر چلتے ہیں بالکل۔ میں آپ کو، ایک بندہ ایک شاپ میں 1 لاکھ روپے کی سیل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا بندہ جو ہے وہ 20,000 روپے کی سیل کرتا ہے، لیکن وہ جو لاکھ والا ہے وہ 95,000 روپے خرچہ کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہوگا؟ اور جو 20,000 سیل کرتا ہے اس کا 2,000 روپے خرچہ ہے۔ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، ان دونوں میں سے آگے کون نکلا؟ کس کا زیادہ فائدہ ہوا؟ میری بات سمجھ؟ جو لاکھ روپے سیل بچت کر رہا ہے یا سیل کر رہا ہے، اس کو 95,000 تو اس نے خرچہ کر دیا، پیچھے بچا اس کے بعد کتنا؟ 5,000 روپے۔ لیکن جس نے 20,000 کی صرف سیل کی، اس نے صرف 2,000 روپے خرچہ کیا اور 18,000 روپے بچ گیا۔ تو آئی تھنک یہ بندہ زیادہ جلدی گروتھ کرے گا۔ تو اسی طرح جب چھوٹا بزنس ہوتا ہے، چھوٹا بزنس آگے کب جاتا ہے؟ جو اپنے ایکسپینس کنٹرول کر لے۔ ایکسپینس کنٹرول کر لو، آپ 1 روپے بھی نہیں کماؤ تو بھی آپ کا فائدہ ہے۔ دیکھو، میری اگر ایک شاپ ہے، میں ایک شاپ پہ جاتا ہوں تو مجھے پتا ہے اگر میرا مہینے کا 1,00,000 روپے خرچہ ہے تو ڈیلی میرا 3,500 روپے ڈیلی کا لاس ہے۔ مجھے 3,500 کماؤں گا، اس سے اوپر جو کماؤں گا وہ میری بچت پہ جائے گا،
ٹھیک ہے. اور اگر میری چھوٹی شاپ ہے 50,000 روپے مہینے کا خرچہ ہے, تو مجھے پتہ ہے میرے ڈیلی سر ایٹ لیسٹ 2,000 روپے خرچہ ہے, 1,500 روپے خرچہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں اگر اس دن 1,500 کام نہیں کروں تو میں نے 1,500 روپے لاس کر لیا. اور ایک دوسرا کاروبار ہے, اس کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اس دن کوئی کام بھی نہیں کرو تو بھی آپ نے 1,500 روپے کما لیا. آپ نے کہا یار کوئی خرچہ ہی نہیں کیا, سارا کام میں خود ہی کرتا ہوں. تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی بزنس جب آپ سٹارٹ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس کو ایسے سٹارٹ کرو کہ یار میرے زیرو ایکسپینس ہو. اس کا آسان طریقہ کیا ہے, جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے سٹارٹ کرو. دیکھو ہمیشہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے. اس وقت میڈیا کا دور ہے, آن لائن دور ہے, اس کا فائدہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے. آپ اپنے بزنس کے کیا کرو, گولز بنا لو کہ سب سے پہلے میں نے کرنا کیا ہے. میں نے پہلے یہ دیکھنا ہے لنکس بنانے کہ فیبرک مجھے کہاں سے سستا پڑتا ہے. بیسیکلی میرا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے, تو میرے پاس بہت سارے لوگ. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں بتاتا ہوں. مجھے ایک شخص نے کال کی, اس نے کہا سر میں نا بڑا پریشان ہوں اور میں 5-6 سال سے جاب ڈھونڈ رہا ہوں. تو میں نے اس کو کہا یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مائنڈ تو نہیں کرو گا. میں نے کہا یار 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی ذلیل ہوتا ہے. نمبر 1 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. نمبر 2 ماں باپ کی بد دعائیں لی ہے. میں نے کہا یار ان دونوں میں سے کوئی ایشو تو نہیں ہے آپ کے پاس. اس نے کہا یار ماں باپ کی بد دعائیں تو نہیں لی, لیکن جو ہے نماز میں تھوڑا کمزور ہوں. تو میں نے اس کو کہا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق کا نام دیا ہے. میری بات سجدوں کو کہا اس کو فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. کیونکہ اور میں نے کہا انسان یہ بیوقوف, یہ دنیا تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے. میں نے کہا جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, میں پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں سر آپ کا رزق کبھی تنگ ہوگا ہی نہیں. بھلے آپ کے پاس پیسے نہیں اور رزق تنگ نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں, اور یہ آپ کے دل میں بھی وہم میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا. نمبر 1 کسی کے ساتھ اگر کوئی برا نہیں کیا ہو آپ نے, تو آپ کے اوپر کبھی بھی امتحان اس کے بدلے نہیں آتا, کوئی بھی آپ کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں آتی. نمبر 2 اور دنیا میں آگے ترقی وہی لوگ کرتے ہیں جو ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں. تو میں نے کہا مے بی پاسبل ہے آج میری اور آپ کی ملاقات اسی بات پہ ہوئی کہ شاید آپ نے ماں باپ کی بد دعائیں نہیں لی. ماں باپ کی بد دعائیں مت لیا کریں سر, ان کے غلام بن جائیں, پوری دنیا آپ کی غلام بن جائے گی. سر یہ فلسفی میں ہمیشہ سب کو بتاتا ہوں, آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اور یہ مجھے بدو نے کہا تھا سعودیہ میں کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے ماں کا غلام بن جاؤ, باپ کے غلام بن جاؤ, اور آخرت چاہیے تو ماں کے غلام بن جاؤ. تو یہ دنیا اس طرح چلتی ہے. تو ہمیشہ دیکھو دنیا میں آگے بڑھنا ہے نا, میں کہتا ہوں یار چھوٹا مت سوچو, بڑا سوچو کہ کیوں نہ میں پاکستان کا کیا دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ کیوں نہ بنوں, میں لوگوں کی خدمت ہی کیوں نہیں کروں, میں مدرسے, مسجدیں اور اس طرح کے جو ہے نا جو سینٹرز ہوتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اس طرح کے آرگنائزیشن کریٹ کیوں نہیں کروں. میں زیادہ سے زیادہ میں کہیں جاب کرنے کے بجائے جاب کریٹ کیوں نہیں کروں. میری بات سنیے آپ کو. لیکن دنیا کا ایک اصول ہے سر, آپ اپنے بڑے والوں کی رسپیکٹ کرو گے تو نیچے والے آپ کی رسپیکٹ کریں گے. آپ سے سینئر ہے جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا اور اس کی آپ رسپیکٹ نہیں کر رہے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ لوگ میری عزت کریں, تو ایسا نہیں ہوتا سر. میری بات سمجھ رہے آپ کو. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اس کے مطابق آپ کو کرنا. اب ماں باپ کی خدمت کرو گے, ان کے سامنے جھکو گے, ان کی رسپیکٹ کرو گے, تو آپ کی آنے والی نسل بھی آپ کی رسپیکٹ کرے گی. آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, آپ ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کرتے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا سر. کہتے ہیں جیسے بیج بھگو گے ویسے ہی آپ کو کاٹنا پڑے گا اس کو, ٹھیک ہے. تو دنیا اس طرح چلتی ہے. دیکھو بالکل اسکریچز آپ کیسے کپڑے کا میں کیوں ریکمینڈ کرتا ہوں, اس کی خوبی کیا ہے. میں کہتا ہوں یار یہ برکت والا کام ہے. آپ کو یار برکت کیا, میں سمجھا نہیں. میری بات سنیں, میں آپ کو لیٹ می ایکسپلین. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بھی کام کر سکتے ہو, آپ کے پاس اربوں پیسہ ہے تو بھی اس کام کے لیے کام ہے. لاجک دیکھیں سر, دونوں سائڈ. پیسہ نہیں ہے تو بھی کر سکتے ہو, اور اگر آپ کے پاس اربوں پیسہ ہے تو بھی اس کے لیے کام ہے سر. اس میں جتنا نہ ڈالو پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل بیسک سے آپ کو بتاتا ہوں سٹارٹ کیسے کر سکتے ہو. آپ کے پاس زیرو انویسٹمنٹ کے اوپر آپ نے وہ کمپنیز بڑی بڑی دیکھی جو کپڑے کا بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دیکھو یہ اکانومی چلتی کیسے ہے, ایک بناتا ہے, ہر ایک بندے کو دوسرے بندے کی ضرورت ہے, ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی ضرورت ہے. امیجن کرو ایسے کبھی بھی ایسا وقت آتا نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایک ہاتھ یوز کرو, دوسرے ہاتھ کی ضرورت ہی نہیں ہو. تو یہ اکانومی ایسی ہی چلتی ہے, ایک فرعون, ایک موسیٰ, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک سائنٹسٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے اکانومی ایسے بنائی ہے کہ ایک کو دوسری کی ضرورت ہے. دیکھو فیکٹری نہیں ہوگی, میری بات سنیں, فیکٹری بنی ہے تو ہول سیل والوں کا کام چلتا ہے, ہول سیل والے ہیں تو ریٹیل والوں کا چلتا ہے, ریٹیل والے ہیں تو اکانومی کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کو سوٹس وغیرہ دے رہے ہیں. امیجن کرو اس میں کوئی اور نہیں ہو, ریٹیل والا نہیں ہو, ہول سیل والا کبھی سیل ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے یار میں 1-2 سوٹ سیلتا ہی نہیں, مجھے پورے سیٹ لینے ہوں گے, 1000 میٹر, 2,000. اب بولے کہ یار مجھے 4 میٹر صرف چاہیے.
تو اس کے لیے ریٹیل ہونا ضروری ہے. اور اگر فیکٹری نہیں ہے تو ہول سیل والا بھی کہاں جائے گا, وہ بولے گا یار کوئی کپڑا کہاں سے آسمان سے تھوڑی گرے گا, مل ہونی چاہیے, سمجھے. اب ایک فیکٹری ہے تو اس کے اندر 400 500 600 عملہ کام کرتا ہے, وہ اچھا اب فیکٹری ہے تو فیکٹری والوں کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کو ڈائز کیمیکل باہر سے منگوانے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے لیبرس جو ہے نا, لیبروں کی آپ کو ضرورت ہے, ٹرانسپورٹیشن اس میں آ جاتی ہے, دھاگا جو بناتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ پوری چین میں کام کر رہا ہوتا ہے, ایک بندے کو دوسرے بندے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بالکل اگر بیسک سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کہتے ہیں یار میری جیب میں پیسہ ہی نہیں, تو کون وائی ناٹ, آپ نے کہا یار سنت والا کام ہے, میں ایٹ لیسٹ میں سنت رسوم کی تازہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو طریقہ کیسے کہ آپ بڑی فیکٹریز دیکھیں, جب بڑی بڑی فیکٹریز ہے, جو فیکٹری جو آپ کو سپورٹ دیتی ہے, اس طرح کے آرگنائز ہے جو کہتے ہیں یار کوئی بیسس نیا بندہ ہے, کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے, میں بھی اللہ کی رضا کے لیے ان کو سپورٹ دیں. حالانکہ ملز والے اس چھوٹے لیول پہ کام کرتے ہی نہیں, اور اگر کرنا شروع کرتے ہیں ویسے ہی ٹوٹ جائیں گے. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بتا دو, یہ میٹر میں 2 روپے مارجن رکھتے ہیں, 3 روپے یا 1 روپے, یا کبھی کبھی ان کو 1 روپے بھی نہیں بچتا. امیجن کریں آپ کتنا میٹر لے لو گے, 100 میٹر, وہ 300 روپے بھی نہیں بچے. وہ تو جو بندہ ان کا جو کوئی جو کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر ہوتا ہے جو تھوڑی دیر آپ کے لیے بات کرتا ہے, وہ تو اس کے 15 منٹ کی سیلری بھی نہیں بنتی اس 300 روپے میں, میری ویسا نہیں ہے. لیکن ایسے ہیں, ایسی فیکٹریز یا ایسی آرگنائز ہے جو سپورٹ دیتے ہیں, یار کوئی نہیں, 1-2 سے نہیں کماتے, یہ چھوٹے, یہ انشاءاللہ گروتھ کریں گے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کپڑے کا کاروبار کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے لے کر چلنا ہے. اب دیکھیں آپ نے ایک چھوٹا سا کاروبار بالکل بیسک نہ ہونے پیسے ہونے کے برابر, آپ کیسے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کیا, فیکٹری کو کہا کہ سر آپ کے پاس کیا فیبرک ہے, میں کیا آپ کو سیل کر کے دوں آگے مارکیٹ میں. اس نے کہا وائی ناٹ. آپ وہاں سے سیمپل اٹھائے اور آپ شاپس والوں کے پاس گئے جو ڈائریکٹ ریٹیل والے شاپس ہوتے ہیں. اب دیکھو ہمیشہ ایک فیکٹری اور ایک ریٹیل میں کتنا گیپ ہوتا ہے, ذرا یہ دیکھیں. فیکٹری کپڑا بناتی ہے, اچھا اس کے بعد مینوفیکچررز ہوتے ہیں, وہ فیکٹری سے بنواتے ہیں. مینوفیکچرر بڑے ہول سیل پہ بیچتے ہیں, ہول سیلرز پہ, بڑے ہول سیلر چھوٹے ہول سیلر پہ بیچتے ہیں, چھوٹے ہول سیلر ریٹیل والوں پہ بیچتے ہیں. بیچ میں کتنا بڑا گیپ آ گیا. تو یہ سارے اگر مارجن رکھتے ہیں تو بیچ میں 20 25 30 35 40 50 روپے کا گیپ آ رہا ہوتا ہے مارجن پرائسنگ کا, ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہو, ڈائریکٹ فیکٹری سے ٹچ کیا اور اینڈ ریٹیل والوں کے پاس گئے. آپ نے کہا سر یہ فیبرک ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, اور میں فیکٹری کی طرف سے آیا ہوں, آپ کو یہ فیبرک چاہیے, اور آپ نے اس کو فیکٹری پرائس دے دی, ٹھیک ہے. فیکٹری نے کہا امیجن کرو 140 روپے میٹر ہے یہ, اس میں یہ 10 کلرز ہیں. انہوں نے کہا سر مجھے ایک سیٹ بک کر دو, ٹھیک ہے. اب ایک سیٹ کا مطلب تو 192 روپے, ٹھیک ہے. آپ نے ایک سیٹ ایک سے لے لیا, فیکٹری کو کہا ان کو بھجوا دو, ٹھیک ہے, اور انہوں نے پیمنٹ لگا دی. تو آپ نے کہا سر میں یہ میرا ایڈریس ہے اور میں آپ کو یہاں آن ڈیلیوری کرا دیتا ہوں, تو آپ پیمنٹ کر دیجیے گا. ایک شاپ پہ گئے, دوسری شاپ پہ گئے, تھوڑا تھوڑا آرڈر لینا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, اس میں سے فیکٹری نے آپ کو 1% کمیشن دیتے ہیں. مثلا اگر 140 روپے کا ہے تو 1 روپے 40 پیسے آپ کو کمیشن پڑتا ہے, 1% اتنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے سیو کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ شروع ہو گیا تو آپ نے کیا کر دیا, گھر میں تھوڑا سا کپڑا منگوا لیا اور بیسک سٹارٹ کریں, ٹھیک ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوانٹٹی پہ مت کھیلا کریں, آپ برانڈس پہ کھیلا کریں. جتنے زیادہ برانڈ ہوں گے اتنی جلدی آپ کی سیل ہوگی. امیجن کریں آپ کے پاس 10,000 ہے, آپ نے سارے پیسے ایک برانڈ پہ لگا دیے, تو اب اس میں ہوتا کیا, دیکھو ہر کسٹمر کا ایک جیسا ٹیسٹ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یار میں میرے پاس میرا ہوٹل ہے اور میں صرف بریانی سیل کرتا ہوں, تو آپ کے پاس صرف بریانی والے آئیں گے. جس کو قورمہ کھانا یا کوئی اور چیز یا انڈا چاہیے یا کچھ اور چیز ہے, وہ یہاں پہ نہیں آئے گا. آپ کے پاس ہے ایک ہی چیز. لیکن اگر آپ کے پاس بہت سارے آپشنس ہیں تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے. اچھا بہت سارے آپشن میں سائڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے, ان کو کوالٹی کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یا تو فیکٹری کر کے دے رہی ہے, آلریڈی انہوں نے اپنے برانڈس مینٹین کیے ہوتے, ہمیں سمپلی کیا کرنا ہے, ہمیں صرف ایک سیٹ اس کو یعنی اس کو صرف میں نے جو ہے نا یعنی میں نے صرف سیل کرنا ہے اس کو. تو دیکھیں, تو سب سے پہلے اگر آپ بالکل پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ایز اے کمیشن پہ کام کریں, یہ ہے بالکل بیسک. لیکن اگر آپ کے پاس صرف 10,000 روپے ہو تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سوٹ سیٹ منگوایا کریں. اچھا ہم سوٹ سیٹ لوگوں کو بھجواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے. لیکن ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, اگر ایک برانڈ کا 140 روپے پر میٹر ہے تو ہم 150 روپے 10 روپے پر میٹر ایکسٹرا چارج کرتے ہیں آپ کو, 10 روپے, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کمپنی کو لاس ہے. اس کی وجہ کیا ہے,
जिस पॉली बैग में डालते हैं 8 रुपये उसकी कॉस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बंदा काट रहा होता है उसको हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, उसकी 4-4 मीटर की जो है ना कटिंग करके उसको थैलियों में डाल के फिर उसको भिजवाना, फिर वो जो एम्प्लॉई होती है जो लेकर जाते हैं उनकी अलग कॉस्टिंग आती है। तो ये 10 रुपये में 100% लॉस है। अब अच्छा, एक सेट में होता क्या है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। देखो, पहली दफ़ा हम अगर कोई हमें कहता है कि यार हमें आपका फैब्रिक चेक करना है, तो हम उसको सूट सेट भिजवा सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं यार अगर आप पाकिस्तान के दूसरे कोने में बैठे हो और आप कपड़ा चेक करना चाह रहे हो तो आप सूट सेट मंगवा लो सर। अच्छा, ये वीडियो ना लेंदी होती जा रही है, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने बिल्कुल घर से कैसे स्टार्ट करना है इसको, बिल्कुल बेसिक। यानी जो अगर आप कहते हो ना मैं छोटे लेवल घर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपके पास 10,000 से 20,000 की अमाउंट होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एज आ ब्रोकर कमीशन पे काम करें। जब आपके पास ये पेमेंट जमा हो जाए तो फिर आप बिल्कुल बेसिक से ये घर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगली वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि इसको घर से कैसे स्टार्ट कर